تنقید کے چند اصول۔ اصول تنقید سے مراد ادبی تنقید ہے۔ کسی بھی فن پارے کو دو پہلوؤں سے دیکھا اور پرکھا جاتا ہے۔ اول، اس فن پارے میں کیا پیش کیا گیا ہے۔ دوم، اس فن پارے میں مواد کو کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ اس کیا اور کیسے کے لیے ہماری تنقید میں دو نام موجود ہے: مواد اور حیت۔ فن پارے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے نقاد انہیں الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ ادبی تنقید کا پہلا کام یہ دیکھنا ہے کہ فن پارے میں جو تجزیہ پیش کیا گیا ہے یا جو جذبہ یا خیال پیش کیا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ ادبی تنقید کا اگلا قدم یہ دیکھنا ہے کہ فنکار اپنے تجربے کو مؤثر انداز میں پیش کر سکا ہے یا نہیں۔ ادبی تنقید کا مقصد ایسے اصولوں اور زاویوں کو مدون کرنا ہوتا ہے جن کی مدد سے ادبی نگارشات کے حسن و قبح کے درجات متعین کیے جا سکے۔ یہ اس معرفت اور بصیرت کا نام ہے جس کی بنیاد پر شعر و ادب کی تفسیر و تفہیم قائم ہوتی ہے۔ ادبی تنقید فنکار کے فکری ارتقاء کا سراغ لگاتے ہوئے ادب پارے کے محاسن و معائب کا تجزیہ کرتی ہے، ان کے مقام و مرتبے کا تعین کرتی ہے، جس کے لیے نقاد فنکار کی سوانح ذہنی ساخت اور افتاد مزاج سے واقفیت حاصل کرتا ہے کہ فنکار نے کس ماحول میں پرورش پائی ہے اور اپنی تصنیف میں وہ جس معاشرے کو پیش کر رہا ہے وہ اس کی نجی زندگی سے کس حد تک مناسبت و مطابقت رکھتی ہے۔ تنقید کا مقصد محض تعریف یا تنقیص نہیں ہے، بلکہ ادبی شے پارے کے روشن اور تاریک یعنی کہ دونوں پہلوؤں کو دیانت داری سے بیان کر دینا ہے۔ تخلیق کو تنقید کی کسوٹی پر پرکھنے کے تین عناصر ہیں: پہلا، تشریح یا تعارف، دوسرا، حکم یا فیصلہ، تیسرا، ترتیب یا قدر کا تعین۔ ہر دور میں ادب کو پرکھنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کے معیار بدلتے رہے ہیں۔ کبھی خارجی محاسن و معائب تلاش کیے گئے، عروض و قواعد، نحو اور فصاحت و بلاغت پر زور دیا گیا، تو کبھی ادبی فن پارے کی زد میں لہروں کی چھان بین پر توجہ صرف کی گئی۔ بعضوں نے ادب کو محض دل بہلانے کی چیز، تفریح و انبساط کا ذریعہ سمجھا، تو کچھ لوگوں کا تصور یہ رہا کہ ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ بعض ادب کا تعلق نفسیاتی خواہشوں اور ذہنی الجھنوں سے جوڑتے ہیں، بعض ادب کے تمام تانے بانے معاشی، سیاسی اور سماجی حالات سے جوڑتے ہیں۔ بہرحال نئے اصولوں اور پرانے نظریوں کی کشمکش اور متضاد پہلو برابر روا دبا رہے ہیں، اور انہی مثبت و منفی پہلوؤں کے تحت قوت نقد و انتقاد کو فروغ ملا ہے۔ بنیادی طور پر تنقید کی دو شقیں بتائی گئی ہے: نظریاتی اور عملی۔ نظریاتی تنقید اصولوں سے بحث کرتی ہے، جبکہ عملی تنقید میں ان اصولوں کے پیش نظر تخلیقی شے پارے کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ تنقید کے لغوی معنی کسی چیز کی چھان پٹک اور جانچ پڑتال ہے۔ ادبی اصطلاح میں تنقید بیلاگ جانچ پڑتال اور امتیازات کے جذبے سے بلند ہو کر اس فن پارے کے مقام و مرتبے کا تعین کرنا ہے۔ تنقید تحلیل و تجربہ، ترجمانی و تفسیر،
ادراک حقیقت اور ادبی محاسبے کا نام ہے۔ مجموعی طور پر تنقید ادب کی ماہیت، اس کے ماخذ و محرکات اور اثرات کا سراغ لگا کر خوبیوں اور خامیوں کے پیش نظر تحلیل اور معروضی استدلال کے ساتھ ادب کی تاریخ میں اس کے مقام کو متعین کرنا ہے۔ تنقید کو کبھی بہت زیادہ سراہا گیا تو کبھی اسے نشان ہدف بھی بنایا گیا۔ تنقید کے سلسلے میں کافی اقوال ملتے ہیں، جیسے ٹی ایس ایلیٹ کا کہنا ہے کہ تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ناگزیر ہے جتنی کہ سانس۔ بیلی کا کہنا ہے تنقید نگار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ادب اور آرٹ میں ناکامی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنی جھنجھلاہٹ کسی بھی فن پارے یا شے پارے پر تنقید کے ذریعے سے نکالتے ہیں۔ تنقید نگار کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دماغ میں کئی دماغوں کی صلاحیت یکجا ہو۔ یہ خیال لوئس گازی مین کا ہے۔ ٹینیسن کا کہنا ہے کہ تنقید ادب کی زلفوں کی جو ہے۔ فلابیر کا کہنا ہے تنقید ادب کے جسم پر کوڑ ہے۔ چیخوف نے تنقید کو اس مکھی سے تشبیہ دی ہے جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے۔ رچرڈسن کا کہنا ہے کہ تنقید ادب کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ تنقید کا نام فیصلہ ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دینا تنقید کا کام ہے۔ تنقید قدریں متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ تنقید انصاف کرتی ہے، ادنا اور اعلیٰ، سچ و جھوٹ، پست و بلند کا معیار قائم کرتی ہے۔ تنقید ہر دور کی ابدیت اور ابدیت کی عصریت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایمرسن نے کہا کہ جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ ڈرائیڈن نے کہا کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے۔ بائرن نے یہ کہہ کر تنقید نگار پر چوٹ کی کہ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات کا یقین کر لو۔ والٹر بیٹر کا کہنا ہے تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے۔ کولرج نے تنقید کو استدلال کی سائنس کہا ہے جو تخلیق شعر کے مسائل سے بحث کرتی ہے۔ پروفیسر کلیم الدین احمد کا کہنا ہے اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تحسین ہے، تقریض ہے اور کبھی کبھی نری تنقیص و بیجا نکتہ چینی، بے حاصل خوردہ گری ہے۔ آج بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے، ایک قسم کی کسوٹی ہے جس سے کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنا ممکن ہے۔ تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے۔ یہ ایک فن ہے، ایک صنائی ہے۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی، آسان بھی، مگر تنقید مشکل ترین فن ہے۔ تنقید کے ابتدائی نقوش تذکروں اور تقریضوں میں ملتے ہیں۔ تنقید کے لیے استدلال کو ہونا ازحد ضروری ہے۔ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہے یا سوچی گئی ہے انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام ہی تنقید ہے۔ تذکروں میں تنقیدی عناصر، مشرقی تصور تنقید، مغربی تصور تنقید، دبستان تنقید، اردو کے اہم نقاد، اس طرح کی معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ کے سامنے اگلی قسط میں پیش کی جائیں گی۔ آپ سے ایک اہم گزارش، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔